السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تمام قسم کی حمد و ثناء، تعریف، تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، پروگرام اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فوزان فیض۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ غم، پریشانیاں اور مصیبتیں انسان پر آتی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے موضوعات میں یہ ذکر کیا کہ افراد کا مل کر رہنا، یہ افراد ہی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے آپ میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، کہ ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، اس نے یہ جو زندگی اپنی گزارنی ہے، اس زندگی میں اسے کئی چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچپن کا مرحلہ جب انسان گزار رہا ہوتا ہے، بچپن کی الگ ٹینشن ہوتی ہے، الگ مصروفیات ہوتی ہے، اور پھر انسان بچپن سے گزرنے کے بعد جب جوانی میں آتا ہے، اس وقت کی انسان کے الگ ضروریات ہوتی ہیں، الگ خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان کے ذہن و دماغ میں جو چلنے والی صورتحال ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے جو انسان بچپن میں سوچتا ہے۔ اور پھر اسی کے بعد انسان زندگی اگلے مراحل میں گزرتا ہے، جہاں وہ ایک گھرانے کی خود بنیاد رکھتا ہے، اور پھر در حقیقت جو اس کے جوانی میں جو اس کو پریشانیاں اور مصیبتیں یا جو اس کے ذہن میں خیالات تھے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ چیز جان لیتے ہیں کہ ہر انسان پر مصیبت آتی ہے، ہر انسان نے کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا جب ایک انسان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ آیا یہ پریشانی مجھ پر، یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، کس وجہ سے آئی، کس سبب سے آئی؟ اور پھر انسان اگلی چیز جو سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کیسے میں نے اس پریشانی سے نجات حاصل کرنی ہے، کیسے اس مصیبت سے میں نے نکل کر دوبارہ آسانی کی طرف آنا ہے۔ اب ہم مختصراً اس چیز کا ذکر کریں گے کہ جب ایک انسان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گزرتا ہے، غموں کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کو کیا سوچنا چاہیے، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان پر کیوں آتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مقامات پر پریشانیاں آئیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان پریشانیوں کا، ان غموں کا، ان مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن
وضلع الدين وغلبة الرجال، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی غم پریشانی آئے یا پھر میں عاجز ہو جاؤں یا مجھ پر سستی آ جائے، یعنی سستی سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ والبخل والجبن، بخل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ انسان کنجوس ہو جائیں، اور پھر والجبن کہ بزدل ہو جائیں، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور اسی طرح قرض کے بوجھ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان غم سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی طرح جب ہم دوسرے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو عاجز ہو جاتے ہیں، ہلکی سی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو وہ نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں اس پریشانی کا، اس مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کنجوسی جو ایک اچھی علامت نہیں ہے وہ بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح قرض سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ان ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو ہم نے کیا سیکھا اس چیز سے؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ دعا ہم نے بھی کرنی ہے، ہم نے بھی ان آفت، ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو قائم رکھنا ہے، اور ان چیزوں کے، ان مصیبتوں کے، ان پریشانیوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ان سے معافی مانگنی ہے، ان مصیبتوں سے بچنا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر آ جاتی ہے، اگلی بات شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن کہا، ہم اور حزن یہ دو لفظ بظاہر اگر اس کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو غم ہی ترجمہ ہوتا ہے یا پریشانی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک باریک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ پریشانی، وہ مرحلہ کہ جب آپ انسان مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اسے ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا دماغ مسلسل اس چیز کا شکار رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا کرے گا آگے، تو کیا اس کے لیے کرنا بہتر ہوگا۔ اس چیز سے بھی پناہ مانگی، اس پریشانی سے بھی پناہ مانگی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ والحزن، اور ایک وہ پریشانی، حزن اس پریشانی یا اس غم کو کہتے ہیں کہ جو ماضی میں اس پر گزر چکا ہوں، ماضی میں کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا مرحلہ اس کے ساتھ گزرا ہے کہ جو اسے تنگ کرتا رہتا ہے اور مستقبل میں اسے کامیابی کی طرف بڑھنے نہیں دیتا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جب ہم نے بات مان لی، جان لی کہ لازمی ہے کہ ہر انسان ایک مصیبت، ایک پریشانی سے گزرتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جو مصیبت اور پریشانی سے گزرتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا ان کے لیے کوئی فضیلت ہے، کیا ان کو کوئی اس پریشانی میں آنے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے کہ جب وہ اس پریشانی سے نکلے تو ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم، کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے۔ اور ادھر بھی ہم دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو ہم اور حزن کے متعلق جو فرق بتایا ہے، اس حدیث میں بھی یہی دو الفاظ آ رہے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی جو ایک مسلمان کو پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف جو ایک مسلمان کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو ایک مسلمان کو چبھتا ہے، تو کیا فرمایا الا کفر اللہ بها من خطایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پریشانی، جو بھی غم جو ایک انسان کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اگلے موضوع کے لیے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جان لینا ہے کہ ہمیں یہ مصیبت کس کی مرضی سے آئی، یہ پریشانی، یہ مصیبت جس چیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہم نے راضی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پالنے والا ہے، کہ اسی کے ہاتھ میں ہمارے امور ہیں، وہی ہمیں چلا رہا ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، تو ہم نے اس کی رضا پر راضی ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔
اور اس پہ ہم وہ حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ جو مومن کے لیے بڑا ہی عجیب ہے یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، کہ مومن کو جب بھی کوئی خوشی پہنچتی ہے، وہ خوشحالی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، مومن کا یہ شکر ادا کرنا، مومن کا اپنے رب کی رضا پر راضی ہونا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے لوگوں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، نعمتوں کو پر شکر ادا کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہیں نعمتیں دے گا۔ اور آگے حدیث میں فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ یہ صبر کرنا بھی مومن کے لیے اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب، یعنی کوئی صبر کرنے والے بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی حساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب و کتاب اجر دے گا۔ اور اس میں پھر ہم آگے اگلی چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت جب پریشانی آتی ہے تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مصیبت جو اس پر آئی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، نفع بخش ہو سکتی ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو مصیبت جو تکلیف آئی ہے، یہ ہم بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت یا پریشانی دے کر کئی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، یا پھر کوئی معمولی بیماری آتی ہے، اس بیماری کے دور کرتے ہوئے آپ کئی دوسری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے، مصیبت میں ڈالا ہے اس وجہ سے ڈالا ہے، یہ اس پریشانی میں، اس مرض میں مبتلا ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس پریشانی میں، اس صبر میں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سے بڑی پریشانیوں سے بچا کر رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، انسان کی زیب و زینت میں، آرائش میں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے۔ جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں، ہمیں بخار ہے، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ بیچارے اس حالت میں ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، ہمیں وہاں شکر کرنا چاہیے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے کا بہترین اجر ملے گا تو بظاہر ہے کہ ہم نے اس نعمت پر، اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ اور اس سے اگلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بنائی گئی ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنی مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جنگ کا ماحول بھی ہے، کبھی خوشحالی کا ماحول بھی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے تان و تشنیع کی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ مومنین کی ماں پر الزام لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں انبیاء پر آئی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ای الناس اشد بلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ
پریشانیاں مصیبتیں کن پر آئیں؟ کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ پریشانیاں اس دنیا میں اگر کسی پر آئی ہیں تو سب سے پہلے انبیاء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اختیار کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں اپنا پیغام دوں گا اور میرے دین کی اشاعت کریں گے، ان پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں دی۔ اور پھر ثم الامثل فالامثل، اس سے ہمیں کیا چیز پتہ لگتی ہے؟ یہ چیز ہی پتہ لگتی ہے کہ انسان دین میں جتنا مضبوط ہوگا اس پر اسی قدر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، اور جتنا انسان دین سے دور ہے اس پر اسی قدر کم مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اس پر بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں کن پر آئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں انبیاء پر آئی۔ اور پھر فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو، ایک بندے کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس کے دین کے مطابق پریشانیاں آتی ہیں اور اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اگر کوئی انسان اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس پر اسی قدر زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، اور اگر کوئی کم مضبوط، کم دین والا ہے اور وہ دین میں اتنا یعنی دین کا علم رکھنے والا نہیں ہے یا اپنے دین کے معاملات پر عمل پیرا کم ہے، تو اس پر اسی قدر کم پریشانیاں آتی ہیں۔ اور پھر آگے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، کہ جب یہ پریشانیاں، یہ دیندار لوگوں کو ان کے دین پر چلنے کے مطابق جو پریشانیاں آتی ہیں، جب یہ پریشانیاں ان سے گزر جاتی ہیں، یہ اس پر صبر کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ان پریشانیوں کے ختم ہو جانے کے بعد ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ما من مسلم یصیبہ اذی، کہ کوئی بھی مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اس سے گناہ کس طرح ختم کر دیے جاتے ہیں؟ جس طرح درخت کے پتے جب ایک موسم ختم ہونے کے بعد دوسرا موسم آ رہا ہوتا ہے تو درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک پریشانی کے گزر جانے کے بعد انسان کے، مسلمان کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک اور چیز کہ بیماری میں کیے جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، انسان وہ اعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان عام بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے صحت کی حالت میں، لیکن جب بیماری پریشانی آتی ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ یا پھر کوئی انسان ہے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے صحت کی حالت میں اور روزہ رکھتا ہے، لیکن اس پر جب کوئی بیماری پریشانی آتی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس روزے سے رک جاتا ہے۔ تو اس پر بھی نبی دین ہمارا یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ اب وہ بیماری میں جو انسان وہ اعمال نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں کر پاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری کے سبب سے جو وہ اعمال، جن اعمال سے وہ رک رہا ہے، ان کا وہ اجر دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں ہیں، کئی دعائیں ہیں کہ جن سے کیسے بیماری سے بچا جا سکتا ہے، جن پر ہم اپنے آنے والے موضوعات میں بات کریں گے، اور وہ دعائیں ذکر کریں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کئی بڑی بڑی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر انسان، ہم وہ چیز بھی ذکر کریں گے کہ جب ایک انسان پر مصیبت آتی ہے تو معاشرے میں اس مصیبت زدہ شخص کا معاشرے میں رہنا کیسا ہوتا ہے، اور پھر جو معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد ہیں ان کا اس مصیبت زدہ شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس کی مصیبت کو اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے میں، ان ساری چیزوں پر ہم آنے والے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے بچا کر رکھے، اور جب ہم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ جو اس کی رضا پر راضی ہو کر ان پریشانیوں اور غموں پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے بہترین اجر حاصل کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔